وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے میرا اللہ مصیبت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سسکیوں سے بھی واقف ہے۔ اکثر جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات کی، زندگی اکثر ورق پلٹ دیتی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ بات اتنی ہی ہے کہ ہم لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ تنہائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے وہ کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ خدا گواہ ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ ایک دل جو محبتیں نبھانے والا ہو۔ قدر کرنا سیکھیں، جن حوروں کی آپ کو طلب ہے بنت ہوا ان کی سردار ہے۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہ ہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔